امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ دین کی تبلیغ کس طریقے سے ممکن ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ چند باتیں، چند نکات امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ہمیں بتائے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے ایک سوال ہوا کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ ہو، دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہو اور دشمنان دین سے دین اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ تو امام اہل سنت نے یہ نہیں فرمایا کہ محافل نعت منعقد کی جائیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ محافل سماع منعقد کی جائیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ کیا جائے۔ امام اہل سنت نے سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، ارشاد فرمایا اول نمبر پر یہ ہے کہ عالی شان مدارس قائم کیے جائیں، جہاں تعلیم ہو، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو۔ یہ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی۔ اگر تبلیغ دین چاہتے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں تو فرمایا عالی شان مدارس قائم کیے جائیں۔ آج آپ ہمارے مدارس کا حال دیکھ لیں کیا ہے، ہمارے مدارس کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ وہاں کئی سال ہو جاتے ہیں، رنگ و روغن نہیں ہو پاتا، کیونکہ آمدنی اتنی نہیں ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں پوری کی جا سکیں، مدرسے کے طلباء کے خرچے پورے کیے جا سکیں۔ حالانکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدارس عالی شان بنائے جائیں۔ ہمارا کروڑوں روپیہ دیگر کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، مدارس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ پھر آپ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مدارس عالی شان بن گئے، اب ان مدارس میں طلباء کیسے آئیں؟ مدرسہ تو بنا لیا ایک کنال کے اوپر، 2 کنال کے اوپر مدرسہ شاندار بنا لیا، عمارت بنا لی بہترین، اب اس میں طلباء کیسے آئیں؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دوسری بات فرماتے ہیں کہ پھر طلباء کو ماہانہ وظیفے دیے جائیں، ان کی تعلیم کے لیے ماہانہ خرچ ان کو دیا جائے تاکہ وہ خوشی خوشی مدرسے میں داخل ہوں، وہ مدرسے میں آ کر پڑھیں۔ جب ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی وہ مدرسے میں ذوق و شوق سے آ کر پڑھیں گے۔ ہمارے مدارس کا تو یہ حال ہوتا ہے، حفظ کا استاد کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے، بچے کا سبق قرآن مجید میں سن رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے کہ بیوی بیمار ہے، اس کا میں علاج کیسے کراؤں۔ وہ بچے کی منزل سن رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، میرے بچے بیمار ہیں، ان کی میں نے دوا لینی ہے، ان کے خرچے پورے کرنے ہیں، وہ میں کیسے پورے کروں۔ ہم اپنے طلباء کو وظائف کہاں سے پورے کریں؟ اساتذہ کو اتنی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے اساتذہ ہی پرسکون ہو کر بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو اگر دین کی بقا چاہتے ہیں، اگر دین کی تبلیغ چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ مدارس میں طلباء کا رخ کیا جائے اور ان طلباء کے وظائف مقرر کیے جائیں، اور جو مالدار لوگ ہیں، اصحاب ثروت لوگ ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ طلباء کے خرچے اپنے ذمے لیں، مدارس میں رابطہ کریں کہ میں 2 طلباء کا خرچہ اپنے ذمے لیتا ہوں، ماہانہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیا کروں گا، میں 5 طلباء کا وظیفہ اپنے ذمے لیتا ہوں، میں یہ ہر مہینے آپ کو دیا کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہمارے مدارس میں طلباء کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ تیسری بات بیان فرماتے ہیں کہ جو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ضروری ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسین کو اچھی تنخواہیں دی جائیں، اچھے وظائف ان کے مقرر کیے جائیں تاکہ وہ خوشی خوشی بیٹھ کر بچوں کو پڑھائیں، ان کو فکر نہ ہو، ان کو ٹینشن نہ ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جناب استاد ایک عالم دین جس نے 10 سال لگائے مفتی بنا ہے، وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا ہوتا ہے اور کہیں سے فون آ جاتا ہے، مولانا صاحب گھر میں جو ہے والد صاحب کی فاتحہ ہے، آپ ذرا دعا کرنے کے لیے آ جائیے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ مفتی صاحب جو قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بند کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے 500-700 روپے ملیں گے، میرے گھر کا خرچہ ہو جائے گا۔ ان کو پتا ہے وہاں سے 1000-1500 آئیں گے، میں نے اپنے بچے کی فیس دینی ہے، وہ فیس نکل جائے گی۔ اگر ہمارے اساتذہ کو اتنی تنخواہیں دی جائیں کہ ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوں تو وہ بچوں کو شوق سے پڑھائیں گے۔ اگر کہیں سے فون آئے گا تو جواب دیں گے،
ابھی میں پڑھا رہا ہوں، فارغ ہو کر آؤں گا، کہیں سے فون آئے گا تو جواب دیں گے، ابھی میں حدیث پڑھا رہا ہوں، بعد میں مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ ہمارے مدارس میں تعلیم نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ مدارس میں تعلیم نہیں ہے، کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کل خانی کے لیے فون آتا ہے تو ان کو کتابیں بند کر کے وہاں جانا پڑتا ہے کہ چلو وہاں سے 500-700 روپے آئیں گے، میرا خرچہ چل جائے گا۔ حافظ صاحب حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں، فون آ جاتا ہے ختم شریف پڑھنا ہے کل خانی میں، وہ چلے جاتے ہیں کہ چلو وہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے۔ تو ہم ذرا غور کریں، ہم اس طرف سوچیں کہ ہم نے مدارس کو کتنی اہمیت دی ہے، مدارس کو ہم نے کتنا سمجھا ہے کہ یہ دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کو اچھی تنخواہیں دی جائے تاکہ وہ فارغ البال ہو کر، بے فکر ہو کر دین کی تبلیغ میں مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ اس کے بعد امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سے طلبہ کیا شوق رکھتے ہیں، ان کو اسی شوق میں آگے کیا جائے۔ اگر کسی کو قرآن مجید تفسیر، اصول تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، اس کو اس کے حساب سے کتابیں دی جائیں۔ اگر کسی کو حدیث، اصول حدیث کا شوق ہے، اس کو حدیث کی کتابیں فراہم کی جائیں۔ اگر کسی کو فقہ کا شوق ہے، اس کو فقہ کی کتابیں دی جائیں۔ کسی کو مناظرے کا شوق ہے، اس کو مناظرے کی کتابیں خرید کے دی جائیں۔ کسی کو تقریر کا شوق ہے، اس کو تقریر کی کتابیں دی جائیں، تاکہ وہ کتابیں ان کے پاس ہوں، وہ بہتر انداز میں مطالعہ کریں اور بہتر طور پر وہ معاشرے کے سامنے ایک بہترین مفسر بن کر آئیں، ایک بہترین محدث بن کر آئیں، ایک بہترین فقیہ بن کر لوگوں کے سامنے آئیں، بہترین مقرر بن کر وہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ ذرا کبھی غور تو کریں، آپ کے خانے وال کے جو علماء دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، کبھی ذرا ان کی لائبریریوں میں جا کر دیکھیں یہ کتابوں سے کیسے گزارا کرتے ہیں، کبھی ذرا ان کے گھروں کی حالت دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا پیسہ دیگر کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم محافل میں لاکھوں خرچ کریں، ہم محافل سما میں لاکھوں خرچ کریں، ہم فلاحی کاموں میں لاکھوں خرچ کر دیں، لوگوں کو لنگر کھلائیں، لوگوں کو جناب فلاحی ادارے قائم کر کے روزانہ کی بنیاد پر ہم کھانا کھلائیں، مدارس کی طرف توجہ نہ ہو، مدارس کے طلبہ بھوکے رہے، مدارس کے طلبہ کو کھانے کے لیے نہ ملے، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیے گا، دین کی تبلیغ، دین کی بقا یہ مدارس کے اندر ہے۔ اگر آپ مدارس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ پوری رات کی محفل کریں، 30 لاکھ روپیہ خرچ کر دیں، آپ نے دین کی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مبلغ اسلام ہوں، میں نے 30 لاکھ خرچ کر کے جو ہے دین کا کام کیا، نہیں، وہ آپ نے اپنا شوق پورا کیا ہے۔ اگر واقعی دین کا درد ہوتا، دین کی فکر ہوتی، تو آپ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر علماء میں دیکھا جائے کہ کون سا عالم ہے جس کو تحریر اور تصنیف کا شوق ہے یا پڑھانے کا شوق ہے اور اچھا پڑھا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں۔ حضرت آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ کتابیں لکھیں، ہم ماہانہ آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ کتابیں لکھیں، آپ کی کتابیں ہم چھپوائیں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ جو قابل ہیں ان کے پاس لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کریں تو کیا کریں، انہوں نے گھر والوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اور فرماتے ہیں اگر کچھ لکھ بھی لیں تو ان کے لیے چھپوانے کے لیے خرچہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کتابیں چھپوا ہی سکیں، وہ ویسے ہی پڑھے پڑھے ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ان کو چھپوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں نام نہیں ہے، اس میں نمود و نمائش نہیں ہے، اور ہمارے اغنیاء نے، مالداروں نے وہ کام کرنے ہیں جس میں نام ہوتا ہے، جس میں نمود و نمائش ہوتی ہے، جس میں واہ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خدا را مدارس کی طرف توجہ کریں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ آپ اپنے صدقات اور خیرات مدارس میں خرچ کریں، بلکہ صرف زکوٰۃ اور صدقات نہیں، ویسے بھی کبھی آپ کا دل چاہے خرچ کرنے کا، آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ شادی میں 15 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 50,000 مدرسے کے نام کے نکالیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اور تقریب ہے، آپ نے مکان خریدا ہے 50 لاکھ کا، 70 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، آپ اس میں سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ مدرسے کے لیے رکھیں۔ اس طریقے سے مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ مدارس کے اساتذہ بھی یہ چاہتے ہیں ہمارے طلبہ کو جدید طرز پر تعلیم حاصل ہو،
وہ بھی کمپیوٹر سیکھیں، وہ بھی انگلش لینگویج سیکھیں، وہ بھی دور جدید کی تعلیم کو حاصل کریں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب کچھ پڑھیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اب یہ دیگر چیزیں کیسے مدارس کے اندر شامل کریں؟ لوگ باتیں بناتے ہیں جناب، علماء کو سائنس کی طرف آنا چاہیے، علماء کو جو ہے دیکھنا چاہیے یہ جدید دور کس طرف جا رہا ہے، علماء کو انجینئرنگ پڑھنی چاہیے، علماء کو وکالت پڑھنی چاہیے۔ ان کے مدارس کے خرچے پورے آپ نہیں کر رہے، وہ سائنس کیسے پڑھیں گے، وہ وکالت کیسے پڑھیں گے، وہ انجینئرنگ کیسے پڑھیں گے؟ اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔